اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جس کی دعوت الی اللہ ہو اور وہ خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو، یعنی جس اللہ کی طرف وہ بلا رہا ہے اسی اللہ کا مطیع و فرما بردار بھی ہے، اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری دعوت کیا ہے؟ یہاں ہماری دعوت سے مراد جماعت اسلامی کی دعوت۔ میں اس کو ذرا آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں بہت ساری پارٹیاں اور جماعتیں ہیں، دینی بھی اور سیاسی بھی، مگر وہ سب کی سب یا تو وراثت میں منتقل ہوتی رہتی ہیں یا مسلکوں کی بنیاد پہ بنتی ہیں، لیکن ہم نہ موروثی جماعت ہیں نہ کسی مسلک یا خاندان کی طرف بلاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب تک چاند سورج باقی ہیں اس وقت تک ہمارا لیڈر بھی باقی رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ چاند سورج رہیں یا نہ رہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمیشہ رہے گا۔ تو ہم تو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم اسلامی نظام زندگی کی تعمیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بہترین طریقے سے حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بندگی رب کی دعوت دو لوگوں کو، دین اسلام کی دعوت دو لوگوں کو، مسلک کی دعوت، شخصیات کی دعوت، فرقے کی دعوت، یہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ بہترین دعوت کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ ہماری دعوت وہی ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی دعوت تھی، جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ ہم اسی راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرو اور قرآن و سنت کی بنیاد پر معاشرے کی تعمیر کرو۔ سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہر دین کو اپنے قیام کے لیے اپنی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کے بغیر دین بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک عمارت کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہے مگر عمارت زمین پہ موجود نہیں ہے۔ تو ہماری دعوت کیا ہے کہ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ فرقوں اور مسلکوں سے بالا تر ہو کر جو دین کا نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہے، اللہ کی زمین پر اس دین کی عمارت کے قیام کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ برپا مت کرو، اور سب مل کر دین اسلام کی اس عمارت کو قائم کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے ہمارے حوالے کیا تھا۔ دین کی اس عمارت کو اگر ہم واقعی میں ایک عمارت تصور کر لیں تو میں ذرا اس کا نقشہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا بیسمنٹ ہے، اس کی بنیاد ہے عقیدہ توحید، کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، خالق اور مالک ہے، وہ حاکم مطلق ہے، وہی کارساز ہے، وہی ولی ہے، زندگی موت غمی خوشی اسی کے اختیار میں ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، بیماری اور صحت وہی دیتا ہے، اور اولاد اور رزق کی نعمتیں بھی وہی عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید اس دین کی عمارت کی بنیاد ہے، اساس ہے عقیدہ توحید۔ اب اس کے بعد اس کے جو در و دیوار ہیں، اس کے جو ستون ہیں، وہ ارکان اسلام ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ تو اب بنیاد بھی ہو گئی، اس کے بعد در و دیوار اور ستون بھی قائم ہو گئے، تو اس کے بعد عمارت کی چھت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس عمارت کی چھت ہے اسلامی حکومت، سال قیادت۔ آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، وہاں بھی اور پوری دنیا میں بھی اسلامی حکومت کے بغیر مسلمان ایسے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، ایسے ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں جہاں جو عمارت انہیں میسر ہے اس کے اوپر چھت نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں بھی صحیح معنوں میں وہ اسلامی حکومت
جو صالح لوگوں کے ہاتھوں میں قیادت ہو، وہ اللہ کی شریعت کے اوپر چلنے والے ہوں اور خلفائے راشدین کی طرح اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہوں، ویسی حکومت ہمیں زمین پہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اسلامی تحریکوں کی دعوت یہی ہے، جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کی دعوت یہی ہے کہ آئیے سب مل کر ویسی حکومت قائم کریں جس کی اس عمارت کے اندر چھت کی حیثیت ہے، اور اگر ہم بغیر چھت کے زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر ہمارا حال بالکل وہی ہے اور ہوگا اور ہوتا رہے گا کہ جو اس عمارت کے اندر رہنے والے مکینوں کا ہو کہ جو بغیر چھت کی عمارت کے اندر رہ رہے ہوں۔ نہ وہ گردش زمانہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور نہ وہ آندھیوں اور طوفانوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ ان کا دین و ایمان اور مال اور جان محفوظ رہ سکتے ہیں، اور آج یہی ہمارا حال ہے۔ اس لیے ناظرین محترم، ہماری گزارش یہ ہے کہ آؤ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دین کی اس عمارت کے قیام کی جد و جہد کے اندر جماعت اسلامی اور اسلامی تحریک کا ساتھ لو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمارت کی اگر چھت بھی پڑ جائے تو پھر اس عمارت کے اندر فرنیچر بھی ہوتا ہے، رنگ روغن بھی ہوتے ہیں، اس کی تزئین اور آرائش بھی ہوتی ہے، تو یہ وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ اسلامی طرز معاشرت ہے۔ الحمدللہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست کا نقشہ بنایا تھا اور جو اسلامی ریاست قائم کی تھی، اس میں رہنے والے لوگ جو تھے ان کے درمیان جو باہمی اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی جو فضا تھی، یہ اسلام کا جو طرز معاشرت ہے، یہ اس عمارت کے اندر رہنے والے لوگوں کا حسن معاشرت ہے۔ یہ وہ نمونہ ہے جو دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر خلفائے راشدین نے پیش کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کو عملاً قائم کریں، جس میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو اور جو ہماری جان، مال، دین، ایمان ہر چیز کی حفاظت کی ضامن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دین کو زمین پر عملاً قائم کرنے میں ہم سب مل کر جو ہے اتفاق اتحاد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم کریں تاکہ دنیا کے اندر بھی سرخروں اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد